الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنائے آمین۔ میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت اور مبارک محفل ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 ماہ ولادت ہے۔ الحمدللہ اس میں پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں 1500 جشن ولادت منا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میلاد شریف کی محفل ہے اور بالخصوص یہ میلاد شریف کے دن ہے، تو آپ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کے، حضور کی شان سن کے حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی خاطر اس نیت سے یہاں جمع ہے۔ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھنا، حضور سے تعلق رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، یہ ایمان کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کو، حضور کو اپنا سب کچھ ماننے کو ایمان کی اصل اور بیس بنیاد بیان کیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا یعنی اگر ہونا چاہتا ہے، اس سے یہ کلام ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، یا جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے، جو سچا مسلمان ہونا چاہتا ہے، کامل پکا ایمان والا ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان لیتا، جب تک وہ آپ کو فائنل اتھارٹی نہیں مان لیتا، جب تک وہ آپ کو اپنا سب کچھ نہیں تسلیم کر لیتا، تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق یہ سب سے کمپلسری چیز ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیسا رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کتنا رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل بھی سیٹ کر کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح دل آئے اس طرح ایمان رکھ لو، جتنا دل آئے اتنا ایمان رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ماننا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا ہے، اگر میرے ساتھ رشتہ بنانا ہے، اگر ایک کامل مسلمان ہونا ہے، اگر ہدایت یافتہ لوگوں میں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان لوگوں میں شمار، ان لوگوں میں اپنا آپ لکھوانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے ایک معیار ہے، اس کے لیے ایک لیول ہے، کمپلسری لیول ہے جس پر آپ کو پورا اترنا ہوگا، تب صاحب ایمان ہوگے۔ اور وہ لیول کیا ہے، وہ معیار کیا ہے، وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تب سورہ بقرہ کی آیت 137 پڑھیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا
جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان نہیں لاتا کہ جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرح اگر حضور علیہ السلام پر ایمان ہوگا تب انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے. اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسا حضور کو مانے گا تب انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. ایسا انسان بن سکتا ہے کہ جو کہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے. ایمان کا معیار کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے کہ ایمان رکھنا ہے تو ایسا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان تھا. تو اب حضور علیہ السلام کو خالی ماننا کافی نہیں ہے, خالی جاننا کافی نہیں ہے. ایک صاحب ایمان اور ایک مسلمان سے یہ کلام ہو رہا ہے, یہ کلام کسی اور سے نہیں. ایک مسلمان اور صاحب ایمان اگر حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام پر ویسا ایمان رکھنا ہوگا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا. حضور علیہ السلام کو ویسے ماننا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کو مانا. اللہ اکبر. اب صحابہ اپنے ایمان کا سب کچھ حضور علیہ السلام کو مانا کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, صحابہ جب آقا علیہ السلام کی بات آئے نا, جب حضور سے محبت کی بات آئے تو پھر آنکھیں بند کر کے حضور سے پیار کرتے تھے. صحابہ حضور علیہ السلام پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا کرتے تھے. صحابہ جیسا ہے حضور علیہ السلام پر یقین اور اعتماد ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. حضور علیہ السلام کے اوپر ایسا ایمان ہو جیسا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ حضور علیہ السلام کی بات کے آگے سوچا نہیں کرتے تھے, بس آنکھیں بند کر کے وہ کرتے تھے جو حضور کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان ماننے کے لیے بھی ان کو کسی دلیل کی ضرورت ہو, حضور علیہ السلام کا مقام ماننے کے لیے بھی ان کو مسئلہ ہو رہا ہو, ایسا ہوتا ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام, بخاری میں حدیث موجود ہے, مینا میں تشریف فرما ہے, حج کے دن ہے, اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے, آپ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا دن ہے, سب کو پتا ہے کہ یوم النحر ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے, آپ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کون سا شہر ہے, سب جانتے ہیں کہ شہر مکہ ہے. لیکن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا یہ کون سا شہر ہے, آپ جانتے ہیں. بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ تم عجیب لوگ ہو, تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے, تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے, تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دن ہے. اب یہاں جو ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو مقام تو اتنا ہے کہ انہوں نے میسج لینا ہے اور ہم تک کنوے کرنا ہے. ذاتی طور پہ پرسنل کیپیسٹی میں تو حضور علیہ السلام معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں اگر صحابہ یہی سمجھتے ہوتے تو پھر یہ جواب نہ دیتے جو بخاری بتا رہی ہے. بولتے کہ یہ شہر مکہ ہے, یہ حج کا مہینہ ہے, یہ یوم النحر ہے. بتاتے کہ بالکل جب یہ دین نے بتایا تو یہی ہے. پرسنل کیپیسٹی میں جب حضور کچھ نہیں کر سکتے, اگر معاذ اللہ جو ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور پرسنل کیپیسٹی میں بھی کچھ کر سکتے ہیں, کیا پرسنل کیپیسٹی میں بھی حضور کے پاس کوئی پاور ہے, کوئی اختیار ہے, اگر نہ ہوتا تو صحابہ یہ جواب نہ دیتے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا تم عجیب لوگ ہو, تمہیں نہیں پتا کہ حج کا مہینہ تھا, تمہیں نہیں پتا کہ مکہ تھا, دور دور سے سفر کر کے حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہو, تمہیں نہیں پتا تھا کہ یوم النحر ہے. کہا اللہ کی قسم پتا تھا. اب یہ تو عاشق مزاج آدمی ہے, جو محبت والا آدمی ہے وہ یہ بات سمجھ پائے گا. محبت میں جب انسان بہت آگے نکل جائے نا تو ایک منزل آتی ہے کہ انسان کہتا ہے اب میری سوچ ہی نہیں سوچ اس کی جس سے مجھے پیار ہے, اب میری پسند ہی نہیں پسند اس کی کہ جس سے مجھے پیار ہے, اب میری بات ہی نہیں بات اس کی کہ جس سے مجھے پیار ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے جب پوچھا, صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا, آپ جانتے ہیں. بعد میں جب کسی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تھا, کہا اللہ کی قسم پتا تھا. کہا پتا تھا تو بولے کیوں نہیں, یہ بخاری میں موجود ہے. کہا یہ تو پتا تھا کہ شہر مکہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا حضور مکہ سننا چاہتے ہیں یا مدینہ سننا چاہتے ہیں. اس کو عشق رسول کہا جاتا ہے. کہا یہ تو پتا تھا کہ حج کا مہینہ ہے, پر یہ نہیں پتا تھا کہ حضور حج سننا چاہتے ہیں یا رمضان سننا چاہتے ہیں. کہا پھر کہنا کیا چاہ رہا, کہا اللہ کی قسم اگر ایک بار حضور کہہ دیتا ہے نا کہ یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے, ہم نے آج کے بعد اس کو مدینہ سمجھنا. اگر ایک بار حضور کہہ دیتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے, ہم نے اس کے بعد اس کو رمضان کہنا تھا. ہم حضور کی بات کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے, حضور جو فرماتے ہم آنکھیں بند کر اس پر اعتماد کیا کرتے. صحابہ کے لیے سب کچھ
ذات مصطفیٰ تھی. تو ہمارے لیے بھی ایمان کا مرکز، ایمان کا محور، ایمان کی جان، ایمان کی روح، ایمان کا سکون، ایمان کی حلاوت، ایمان کا دل کا کعبہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے. نعرہ تکبیر، ایمان نعرہ رسالت. ایمان آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ حضور کو اپنا سب کچھ تسلیم کرو. آپ بخاری کو دیکھیں، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. 2 رکعت ظہر کی پڑھا لی ہیں اور 2 باقی ہیں. 2 رکعت پڑھا لی ہیں اور بخاری میں حدیث ہے حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا حضور علیہ السلام کے دل میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور قبلہ بدل کے بیت المقدس کے بجائے، مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. میرے سے کہ ہمارے نوجوان نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل سکتے ہیں، آگے آپ خود سوچ لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ تو ہو نا کس ذات کا میلاد منا رہے ہیں. اب حضور کے میلاد کے دن ہو اور انسان بیٹھ کے وضو کے مسائل بیان کر رہا ہو، حضور کی ذات کے میلاد کے دن ہو اور انسان بیٹھ کے کچھ اور بیان کر رہا ہو، یہ جچتا ہی نہیں ہے. یہ جچتا ہی نہیں ہے. جیسے کوئی شب برات میں شب معراج کے فضائل بیان نہیں کرتا نا، جیسے کوئی لیلۃ القدر میں شب معراج کا واقعہ بیان نہیں کرتا، جیسے کوئی 10 ذی الحج کو 10 محرم کا واقعہ بیان نہیں کرتا، جیسے کوئی 10 محرم کو حج کے فضائل بیان نہیں کرتا، اسی طرح جب ربیع الاول کے دن آئے تو ان کا حق ہے کہ حضور کا ذکر کر کے حضور کی عظمت و شان سمجھا رہی ہے. امت کو بتایا جائے کہ کس کے لڑ لگے ہو، امت کو بتایا جائے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امت کو بتایا جائے کہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امت کو بتایا جائے کہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں وہ نعمت مل گئی ہے جس کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو امتی ہونا اور غلام ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضور کو امتی بن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا غلام ہو جانا اگر تمہیں پتہ چلے تو اس کی کیا فضیلت ہے تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر.